السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی علی رسول الکریم۔ سورہ مائدہ کے 11 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 10واں مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے۔ اس کی 3 سلائیڈز ہیں جس میں سے یہ دوسرا حصہ ہے۔ یہ دوسرے حصے میں 3 ضمنی موضوعات ہیں۔ پہلا ہے حقیقت، تو جو بنی اسرائیل کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 12 میں بعد از عہد کفر کیا اور کافر لوگ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو کہا یہ فاسق قوم ہے بوجہ شرک۔ 17 نمبر اور 25 میں اللہ نے کہا احرام خور ہیں اور فسادی لوگ ہیں، آیت 42 اور 64 میں ہے۔ پھر اللہ نے کہا یہ بشر اور مخلوق ہے، بڑی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں، 18 میں کہا ہے۔ پھر بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا جس سے وہ مکر گیا اور اس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ پھر چھٹی جو بڑی اہم بات آئی ہے وہ ہے کہ الہامی کتب تورات تھے، زبور تھی، انجیل تھی، بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ یہ 44، 45 اور 47 3 آیتوں میں یہ بات آئی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس میں آیت نمبر 47 میں اللہ نے کہا فاسق ہے، پھر آیت 45 میں اس سے پہلے کہا ہے کہ یہ ظالم ہے، پھر اس سے پہلے آیت 44 میں کہا کافر ہیں۔ اور یہ تمام لوگ جو یہود و نصارہ مسلمانوں سب پر لاگو ہے، کیونکہ ایسا نہ کرنے والے حق سے انحراف کرتے ہیں جو اسلام الہامی کتب کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دودھ کے مطابق، اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتا تو فاسق ہوتا ہے۔ جب اسی پہ وہ ریپیٹیشن کرتا جاتا ہے، بار بار یہی عمل کرتا ہے، پھر ظالم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حق غضب کرتا ہے، اور پھر جب اس سے باز نہیں آتا تو آخرکار وہ کافر ٹھہرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ اس کے بعد جب 7واں پوائنٹ ہے کہ سرکش شیطان کے بندے بدترین لوگ ہیں۔ 60 میں اللہ نے کہا ہے سیدھے راستے سے بہکے ہیں، گناہ اور سرکشی کی بڑے تیز ہیں، برے راستے پہ بڑیاں تیزیاں ہیں کہ دنیا میں جتنی خرابی ہے پیچھے یا یہودی ہے یا انگریز ہے، اس کے پاس ہر خرابی کے پیچھے آپ کو یہی ماسٹر مائنڈ نظر آئے گا۔ ان میں سے تھوڑے لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور اکثریت برے کاموں میں ہیں اور کافروں کے دوست ہیں۔ یہ 66 اور 80 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود کی بڑکائی آگ بجھاتا رہتا ہے۔ عقل کے اندھے ہیں، انسان کو الہ بناتے ہیں، خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ 12 نمبر پوائنٹ ہمارا ہے کہ یہ غیر اللہ کسی نفع یا نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ 76 نمبر آیت ہے، اسے خود بھی دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کی الوہیت کی تردید میں چوتھی دلیل بیان کی گئی ہے۔ دونوں حضرت عیسیٰ بھی اور ان کی والدہ بھی اپنے نفع اور نقصان کا بھی قطعاً کوئی اختیار نہ رکھتے تھے۔ یہود نے انہیں ایذائیں دیں، دکھ پہنچائے اور یہ اپنی مدافعت بھی نہ کر سکے۔ حضرت مریم پر بھی یہود تہمت لگاتے رہے تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک لے گئے۔ وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا لیکن وہ اپنی مدافعت بھی نہ کر سکے۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے، ہم بھی بہت کوئی مشکل کشا اور یہ سمجھتے ہیں، تو جو اپنی مدافعت نہیں کر سکتا وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو آخری بات جو اس میں 13 نمبر میں آ رہی ہے، خود بھی برے کام کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، تو اس لیے اللہ نے بڑی اہم بات کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، نہ اس کو پھیلانا ہے نہ اس بات کو آگے چلانا ہے۔ دوسرا حصہ جی ضمنی موضوع اس میں عذابات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی، ان کے دل سخت کر دیے۔ 13 نمبر آیت میں بات آ رہی ہے، اور روزے قیامت تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا گیا ہے۔ 14 نمبر آیت میں بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دیتا رہتا ہے۔ 18 نمبر آیت میں، اور ارض مقدس بنی اسرائیل پر جو فلسطین تھا 40 سال کے لیے حرام قرار دے کر انہیں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ تو پھر اللہ نے اس بزدل اور نافرمان قوم کو سزا دی کہ فلسطین کی فتح کا وعدہ جو اللہ نے ان سے کیا تھا کہ تم نکلو جہاد کے لیے نکلو تو تمہیں اللہ نے فتح دے گا، وہ 40 سال کے لیے مؤخر کر دیا، اور اس دوران صحرا میں بھٹکتے رہے، ساری قوم مر گئی۔ یہ جو منو سلوہ اللہ نے کھلایا نا، یہ جیل میں بند تھے، روز نکلتے تھے، روز چلتے تھے اور پھر رات کو وہیں ہوتے تھے۔ یہ 40 سال وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ 40 سال کے اندر وہ ساری کی ساری قوم جس نے انکار کیا تھا، گستاخی کی تھی کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، تو یہ ساری قوم مر گئی۔ وہ نئی نسل پیدا ہوئی اس آزاد فضا میں جس کے ذہن میں غلامی نہیں تھی اور ساری نرمی گرمی وہ برداشت کرنے کی ہمت رکھتے تھے اور ہمت والی تھی۔ بالغ افراد میں سے 2 افراد تھے صرف جو اس جہاد میں شریک ہوئے، جو 12 افراد تھے جتنے بھی بنی اسرائیل کے، انہیں ایک یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا تھے جو انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ سے بات کی تھی کہ چلتے، اور دوسروں کو اس پہ بھرا تھا، اور یوشع بن نون حضرت عیسیٰ کے پہلے خلیفہ بنے تھے۔ یہ ساری سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جناب آیا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہوگا، شرک اور کفر سے باز نہ آئے تو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ نے ان کو وارننگ دی ہے۔ پھر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی 78 میں، اللہ نے بھی لعنت کی 13 نمبر میں 78 میں۔ پھر یہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لعنت اور غضب ہے ان پر، اور پھر انہیں جو لعنت تھی ان پہ ان کی صورتیں مسخ کر دی، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ 60 اور 64 آیت خود بھی دیکھیں، قیامت تک ان میں آپس میں دشمنی رہے گی۔ اس میں تیسرا ضمنی موضوع کافر ہے، قاتل ہے لوگ ہیں۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ماننے والے کافر ہیں، 3 خدا ماننے والے کافر ہیں۔ یہ آیت 72-73 میں آئی ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے سبب اہل کتاب کی اکثریت کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے حضور اکرم بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، تو 68 آیت میں یہ بات آئی ہے کہ پھر وہ سرکش ہو گیا، ہم نے نہیں ماننا چونکہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر 70 میں بڑی اہم بات آئی ہے کہ یہ کئی انبیاء کی تکذیب بھی کی اور کئی کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ وہ آخری 5واں پوائنٹ ہے، یہ تکذیب اور قتل انبیاء کے بعد بھی خوشگمانی میں مبتلا ہے کہ کوئی خرابی نہ ہوگی۔ ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل آ رہی ہیں، حضرت یعقوب سے چل رہے ہیں، اور حضرت یعقوب اور ان کے باپ اور دادا اور سارے ان کے بھائی نبی تھے، لہذا جو چاہے کریں، ہم پر عذاب الہی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدہ نے انہیں ہر طرح کے جرائم پر دلیر بنا دیا۔ پھر ان پر بخت نصر کی صورت میں قہر الہی نازل ہوا، جس نے ان کو تہہ نحس کر دیا، اور یہ مدتوں قید و بند کی سختیاں جھیلتے رہے۔ آخر جب اللہ سے رجوع کیا، توبہ استغفار کی، تو اللہ نے ان کے خطائیں معاف کی اور ملوک فارس کی مدد سے بخت نصر کی قید سے انہیں رہائی ملی، اور یہ دوبارہ عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگے اور کفر و عصیان میں پہلے سے بھی بڑھ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی کوشش کی، تو یہ قتل انبیاء کرتے رہے ہیں، یہ اللہ نے یہاں ہی بات کی ہے۔ تو اس طرح ہم نے بھی ساری سے بچنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ۔